ایک ایسا دن ہے جس کا شاید ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنے ایک ایسے بھائی، ایسے دوست، ایسے رہنما ان سے اتنی جلدی محروم ہو جائیں گے۔ روشن خیال بھائی سے آپ میں سے تقریباً لوگوں کی ملاقات رہی ہوگی۔ جس محبت اور شفقت کے وہ انسان تھے، اس کی مثال میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ جب سے میں کینیڈا آیا اور میرا ان سے تعلق یہاں آ کے بنا، ویسے تو ہمارا ان کا تعلق پاکستان سے تھا، ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، وہاں بھی ان سے بہت ملاقاتیں رہیں، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ان سے ایک تعلق تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ان سے جتنی قربت ہوئی اور جس طرح انہوں نے قدم قدم پر رہنمائی کی، اس پر میں تو شاید انہیں کبھی بھی نہ بھول پاؤں۔ اور یہ تصور میں بھی نہیں تھا جب ان کی بیماری کا انہوں نے بتایا کہ کچھ بیماری ہے، طبیعت خراب ہے، اور 2-3 پروگرام انہوں نے ہمارے مس کیے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بہرحال موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جانا تو ہم سب نے ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جانا اتنا افسوسناک ہوتا ہے اور اتنی تکلیف دیتا ہے جو تا دیر ان کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ ان شخصیات میں سے ایک شخص ہمارے روشن خیال بھائی تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کے چاہنے والوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے احباب کو یہاں جمع کریں اور ان کے بارے میں کچھ لوگ اظہار خیال کریں، کچھ گفتگو ہو اور کچھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی محترم محمود احمد خان صاحب کا کہ جو پاکستان سے خصوصی طور پر یہاں کینیڈا اسی لیے آئے کہ وہ پروگرام تو ان کا یہ تھا کہ وہ ان کی عیادت کے لیے آئیں گے، ان کی طبیعت خراب ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن بس وقت نے ان کو مہلت نہیں دی اور وہ جلدی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہم اپنی اس گفتگو کا اس چھوٹے سے کنڈولنس ریفرنس کا آغاز کرتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ اور اس کی روشنی سے آج کی اس تقریب کو منور کریں گے جناب عبدالحمید حمیدی صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاک اللہ حمیدی صاحب۔ ہم میں سے ہر شخص جو بھی ان کو روشن خیال بھائی کو جانتا تھا، ملتا تھا، ان کے ساتھ ان کی بہت ساری یادیں سب کے ساتھ ہی یقیناً رہی ہوں گی۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سبھی کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں، جو ان کے ساتھ یادیں ہیں، اس کو ضرور شیئر کریں۔ مختصر وقت میں جتنی اچھی اور جامع ان کے ساتھ یادیں ہیں وہ ضرور یہاں پر شیئر کریں۔ مجھے کل ہی ایک دوست کے پاس میں بیٹھا تھا، وہاں ذکر خیر نکلا، بلند بھائی، اس شخص نے جب وہ تصویر دیکھی ہے نا، میں نے یہ تصویر بنائی تھی، تو کہنے لگے کہ یہ اتنے عظیم انسان تھے کہ ایک شخص جو یہاں ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا، اس کے پاسپورٹ کا کوئی بہت اہم مسئلہ تھا اور بہت پریشان تھا اور کسی صورت بھی اس کا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ کسی ذریعے سے اس کا روشن بھائی سے تعلق ہوا اور بہت مختصر وقت میں روشن بھائی نے اس کا سارا کام کروا دیا، بہت اچھے طریقے سے اس کا پاسپورٹ بھی بن گیا اور اس نے کہا جی میں بہت سخت پریشان بھی ہوں، کاروبار میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے
کہ تم اپنا کام یہ کر لو، اور ایک وقت اس نے مقرر کیا۔ اس کے بعد بقول اس شخص کے کہ سالوں گزر گئے، اس نے روشن بھائی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایک وقت میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار تم تو بالکل بھول گئے، چھوڑ گئے، کہ نہیں وہ آپ کے پیسے دینے تھے، وہ میں دے دوں گا، کر لوں گا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کہ وہ پیسے دیے یا نہیں دیے۔ لیکن اس حد تک جا کے انہوں نے اگر کسی اجنبی آدمی کے ساتھ جس کا کسی کے ریفرنس سے تعلق تھا اتنا بڑا کام کرایا، تو یہ یقیناً ان کی درجات کی بلندی کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو دنیا میں انہوں نے کمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید احمد ندیم قاسمی صاحب کے 4 مصرے ہیں کہ داور حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ یقیناً یہ روشن بھائی نے یہ مصرے وہاں پڑھے ہوں گے اور جنت کے حقدار ٹھہرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند کرائے۔ میں بلا تاخیر، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، 2 سیشن ہمارے پاس ہیں، میں گزارش کروں گا اپنے بہت ہی محترم جناب آصف جاوید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور روشن بھائی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ شعیب ناصر صاحب اور بشارت ریحان صاحب اور انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس۔ آپ لوگ ہمیشہ اس شہر میں ادبی، ثقافتی اور دوسرے جو ریلیٹڈ فیکلٹیز ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ پروگرام وغیرہ کراتے رہتے ہیں، اور آپ نے بہت اچھی روایتوں کو قائم رکھا ہے۔ آج ہمارے دوست روشن خیال بھائی کے بارے میں بات چیت سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں، کیا کہوں۔ وہ ایک عظیم مدبر، دانشور، ایک براڈ کاسٹر تھے تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ان کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال پیش کروں گا، اور اس مثال سے ان کی پوری شخصیت کا احاطہ ہو جائے گا۔ انسانی شعور کے ارتقاء کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، اور انسانی شعور کے جو ارتقاء کے 4 مدارج جو دانشوروں نے طے کیے ہیں، ہمارے بڑوں نے طے کیے ہیں، ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ میاں اگر پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم ڈگری یافتہ بھی ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈگری یافتہ ہو، ڈگری یافتہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہو، اور تعلیم یافتہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہو، اور تربیت یافتہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحبت یافتہ بھی ہو۔ تو جو ہمارے روشن خیال بھائی تھے، ان کی صحبتوں میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہ شرف حاصل رہا ہے، اور جو ہم نے ان سے علم، دانش، تدبر سیکھا ہے ان کی محفلوں میں ایک چھوٹی سی ایک مثال اور دے دوں تو اور بات میری واضح ہو جائے گی۔ ہم ان سے بہت چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، کیونکہ جیسے یہ ایک پروگرام ہوا، اس طرح بہت پروگرام کمیونٹیز میں ہوتے رہتے تھے، ہم لوگ ملتے رہتے تھے، تو وہ آفٹر آور پارٹیز کرتے تھے، اور آفٹر آور پارٹیز جو ہوتی تھی وہ ٹیم ماڈرن میں ہوتی تھی، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب جب بات چیت کرتے ہیں تو تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ تو چلتی ہے، تو میں انہیں، وہ ان کا چونکہ شاعر کے بیٹے تھے، تو میں چھیڑنے کی غرض سے اور تنگ کرنے کی غرض سے ان کو کہتا تھا کہ یار یہ شاعری اور یہ فکشن رائٹنگ جو ہے، یہ سب یہ اس کی کوئی یہ علم کے درجے میں نہیں آ سکتی، یہ فکشن ہے، اس کو تم علم قرار نہیں دے سکتے، نالج نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا ان کو ٹیز کرنے کے لیے کہ شاعری اور فکشن کو میں کہتا تھا کہ یہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے ریفیوٹ کیا، اور ایک بات انہوں نے کی جو اس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی، کہ لگے دیکھو فکشن جو ہے وہ تبادات ہوتی ہے، اور تبادات چیز وہی ہوتی ہے جو تخیل میں ہو، تو فکشن پڑھنے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، اگر یہ علم نہیں بھی ہے
تو فکشن پڑھنے شاعری پڑھنے کا نقصان کوئی نہیں ہے. اس سے انسان کی تخلیقی صلاحیتیں اور انسان کی تخیلاتی صلاحیتیں جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کوئی فکشن پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک منظرنامہ آ جاتا ہے جو ایک تخیل ہوتا ہے. تو جس کی تخیلاتی طاقت اچھی ہوگی، قوت اچھی ہوگی، تو اس کی تخلیقی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی. اور اس بات کو اس کو میں ریلیٹ کروں گا. جب میں انجینئرنگ کالج میں پڑھاتا تھا تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے، ایک سبجیکٹ ہوتا تھا انجینئرنگ ڈیزائن کا، تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ میاں فکشن پڑھا کرو. تو فکشن پڑھو گے تو تمہاری تخیلاتی قوت بڑھے گی، اور جب تخیلاتی قوت بڑھے گی تو تخلیقی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ ان کی دانشوری تھی. تو اب آپ ان دو چیزوں سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں. میں اس کو یہی مختصر کروں گا، یہیں پہ میں ختم کروں گا اپنی بات کو. اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں. شکریہ. بہت شکریہ آصف جاوید صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے بہت ہی محترم جناب شاہد ہاشمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اپنی یادیں شیئر کریں. بہت شکریہ شعیب بھائی، بشارت بھائی. آج یقین تو نہیں آ رہا کہ ہمیں کچھ بولنا ہے روشن خیال صاحب کے بارے میں. اسفر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر پروگرام میں روشن خیال اور اسفر دونوں ساتھ ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی. میری ملاقات روشن خیال صاحب سے حمایت علی شاعر کے حوالے سے ہوئی. اتنی عمدہ فیملی میں نے اس زندگی میں تو نہیں دیکھی. روشن خیال صاحب سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ علامہ اقبال کے جب 125 ایئرس منا رہے تھے ہم، اور اس میں انہوں نے بیک گراؤنڈ میں جو کام کیا، ان کی خوبی یہ تھی کہ بیک گراؤنڈ میں خوب کام کرتے تھے اور کبھی اپنا نام آگے نہیں آنے دیتے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سارا کام ہم نے کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے کریڈٹ لینا تھا انہوں نے لیا. میں اور بھی بہت کچھ روشن خیال صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ان کے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک خاص طور سے جنگ کے خلاف ایک قسم سے پریزنٹیشن رکھا تھا، اور وہاں بھی ان سے بھی ہماری وہی ٹم ہارٹن میں آصف بھائی ملاقات ہوئی. اور انہوں نے کچھ اپنے ڈرامے کے بارے میں کچھ ذکر کیا تھا کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. سیما یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے. تو ڈاکٹر بلند اقبال میرے پاس الفاظ نہیں. مجھے حمایت بھائی نے بلایا تھا جب آپ کی امی کی ڈیتھ ہوئی. میں شاید اس وقت مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ. بلا شبہ ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق رہا شاہد بھائی کا، شاہد ہاشمی صاحب کا. ہمارے جناب التمش جنجوعہ صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ٹریڈ کونسلر ہیں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لیں. نہیں، آگے آ جائیں. تھوڑا سا اس وقت پاکستان کے ساتھ کینیڈا کے ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے التمش جنجوعہ صاحب جتنا کام کر رہے ہیں، خاص طور پر ابھی یہ جو فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان سے تمام لوگوں کو بلانا اور ان کے لیے کرنا، بہت بڑا کام یہاں کر رہے ہیں.
پاکستان کونسلیٹ جو ہے بہت کام کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں گزارش کروں گا جسٹس توقیر احمد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور روشن بھائی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشن خیال صاحب جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے، تو ان سے جو ہے وہ ملاقات بہت کم ہوئی، لیکن تھوڑی سی جو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں 2-4، ان میں نے انہیں ایک عام انسان سے ہٹ کے پایا. میں جب